رکاوٹ نہ آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قدموں میں بلا لیں۔ میں سوچتا ہوں کہ برکت کے لیے دربار رسالت میں کچھ گفتگو کر لوں تاکہ اسی برکت کے ذریعے سے حضور کے دربار میں دکھانے والا چہرہ تو مل جائے۔ میرے عزیزو، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ نہ ہم جانے کے قابل ہیں، نہ وہاں پہنچنے کے قابل ہیں، کہاں میرے گندے قدم، کہاں ان کا مقدس حرم، محض یہ ان کا فضل و کرم کہ ہم ان کے دربار تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عام نہیں بلکہ پوری دنیا ایک رات کے انتظار میں ہے۔ وہ رات جس کو کہا امام اہل سنت نے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 2-4 روز کے بعد وہ شب آنے والی ہے، اس میلاد کی شب کے لیے دنیا انتظار میں ہے۔ جس گلی سے جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پرچم بکھ رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، گھروں میں لائٹنگ ہو رہی ہے، قمقمے لگائے جا رہے ہیں، چھوٹے سے بچوں کے ہاتھوں میں ننھے سے جھنڈے ہیں، اور ہر جگہ چراغاں ہیں۔ گھروں میں جس کی جتنی استطاعت اور طاقت ہے وہ لائٹنگ سے اپنے گھر کو روشن کیا ہوا ہے۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ گھر دیکھ کر کے بھی نظر آتا ہے کہ کوئی اجالے والا آ رہا ہے۔ ہمارے محلے یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نور والا آ رہا ہے، اور جن کے محلے اندھیرے ہوں شاید ان کے لیے نور والا آیا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن نے ہمارے لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نور جب آیا ہے تو وہ پوری دنیا کو جگمگایا ہے۔ ہم آج اس رات کے انتظار میں ہیں۔ عزیزوں، میں اگر انتظار کی ہی وہ گھڑیاں بتا دوں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا۔ وہ شب ولادت کا انتظار صرف ہمیں اور تمہیں نہیں، اس شب کا انتظار جبرائیل امین کو بھی تھا، برسوں سے تھا۔ جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں رقص کناں تھا، تب بھی جبرائیل امین اس نور کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ نہ آدم تھے، نہ حوا تھی، نہ کائنات کا کوئی ذرہ تھا، نہ ملائے اعلیٰ تھے، نہ عرش و کرسی، نہ لوح و قلم، سب سے پہلے ذات رسول ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 12,000 سال تک، 1-2 سال نہیں، 12,000 سال تک یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وجد میں تھا۔ اور جب یہ نور رقص کنا ہوتا، میرے رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھتا، تو اس نور سے بوندیں جھڑتی تھیں، یعنی ٹپکتی تھی بوندیں۔ فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ بارگاہ رب العزت میں جس وقت نور محمدی کو سامنے کیا جاتا تھا، یہ نور محمدی سے جتنے چھینٹے گرتے تھے، ہر چھینٹے سے مولا تعالیٰ کسی نبی کی روح کو بناتا تھا، کسی ولی کی روح کو بناتا ہے۔ اور جب کبھی رب ذوالجلال نے دوسرے عالم میں رقص یعنی وجد، عالم وجد میں اس نور محمدی کو طلب فرمایا، رقص کنا ہوا یہ نور، تو اس نور کے قطرے جو جھڑے، کسی قطرے سے جنت بنی، کسی قطرے سے عرش و کرسی بنے، کسی قطرے سے لوح و قلم بنے، کسی قطرے سے کائنات کے ذرے بنے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تفصیل ہے جو کچھ بھی دنیا میں بنا ہے وہ نور محمدی سے بنایا گیا ہے۔ آسمان کو الگ مولا نے بنایا ہے، زمین کو الگ بنایا ہے، اس کے 7 طبقے، اس کے 7 طبقے، یہ نور محمدی سے بنے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پوری دنیا میں عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم جنات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، ان تمام کو رب تعالیٰ نے نور محمدی کے چند قطروں سے بنایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بھی اس نور کے حصے کو رکھا ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے مٹی کا پتلا جب بنا، اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈالی۔ روح ایک نور ہے، روح باہر نکل آئی، کہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اندھیرا ہے جسم کے اندر۔
آدم کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، مٹی کا بنا ہے، روح بار بار باہر آتی تھی، تو رب تعالیٰ نے نور محمدی کو آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، پھر روح کو ڈالا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ روح کو قرار آ گیا، یعنی روح سب سے پہلے انسان میں آئی بھی ہے تو نور محمدی کی برکت سے آئی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آمد کا انتظار جبرائیل کو بھی ہے، میکائیل کو بھی ہے، اسرائیل کو بھی ہے، اسرافیل کو بھی ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم، بلکہ تمام ملائکہ کو ہے، کیونکہ ان تمام فرشتوں نے بھی میرے رب کے نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نام دیکھا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام فرشتوں میں یہ باتیں چلتی رہتی تھیں، آخر وہ ہے کون جس کا نام اللہ نے ساق عرش پر لکھا ہے، جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے 350 سال کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے خود القا فرمایا تھا کلمات آپ کو، پھر بھی مولا نے پوچھا اے آدم تو نے ایک جملہ کہا ہے دعا میں، 300 سال سے دعا کر رہے تھے، 350 سال کے قریب یوں عرض کیا اے رب ذوالجلال تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کو سب سے زیادہ محبت میں نام کے ساتھ شامل رکھا ہے، اس محمد کے واسطے سے تو میری توبہ قبول فرما۔ رب تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول فرمائی۔ پوچھا آدم تجھے یہ کہاں سے خبر ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے کہا مولا جس وقت تو نے روح ڈالا تھا میری پہلی نظر تو اسی کلمے پہ پڑی تھی، میں نے جہاں نظر اٹھائی تو نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر فرمایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود نور تو برسہا برس پہلے سے ہے، تو پھر ان لوگوں کو انتظار کیسے نہ ہوگا؟ یقیناً وہ ملائکہ کے درمیان یہ باتیں تھیں، آخر وہ نبی کب آئے گا، وہ نور والا کب آئے گا، وہ کتنے سال انتظار کیے ہوں گے۔ تم تو یہاں پہلی ربیع الاول سے انتظار کرتے ہو، 12ویں کے بعد پھر سو جاتے ہو۔ میرے عزیز ایک دنیا انتظار میں رہی ہے، پورے انبیاء انتظار میں رہے ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو کیا انہیں انتظار نہیں رہا ہوگا؟ میری اولاد میں سے وہ نبی پیدا ہونے والا ہے تو میں اس نبی کو دیکھ کیسے نہ لوں؟ میں کیا اس وقت تک رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا؟ پھر بھی آپ نے وجد میں آ کر کے کہا اے رب ذوالجلال تیرا وہ اتنا محبوب ہے، کیا خبر کہ میری اولاد میں وہ پیدا ہو، اس وقت میں باقی رہوں کہ نہ رہوں، میں اسے دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں۔ اے رب ذوالجلال کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے نہ دکھا دے؟ کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے دکھا دے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو قریب کرو، اپنے ناخنوں میں دیکھو۔ اللہ اللہ، میرے رب ذوالجلال نے نور محمدی کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ڈالا، اور ان دونوں ناخنوں میں میرے آقا کا جلوہ انہیں نظر آیا، بے ساختہ انہوں نے لبوں سے لگایا، چوم کر کے اپنے آنکھوں سے مل لیا۔ اسی لیے تو آج بھی عاشقان مصطفیٰ محمد الرسول اللہ جب بھی ہم کہتے ہیں وہی ہم کیا کرتے ہیں؟ لبوں سے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے، اور جس کو اس طریقے سے نفرت ہو اس کو پھر اپنے باپ کے طریقے سے بگڑے ہوئے ہونے کا اندیشہ ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار آدم علیہ السلام نے بھی کیا، 1000 سال تک کیا۔ پھر نوح علیہ السلام ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، دعا مانگی رب ذوالجلال سے اے مولا تو نجات دے دے اس عذاب سے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اخیر زمانے میں تیرا محبوب بن کر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ مولا نے کشتی کو پار لگایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال انتظار کرتے رہے، شاید وہ نبی میرے زمانے میں آ جائے، میں اپنا سب چھوڑ کر کے اس نبی کی پیروی میں لگ جاؤں اور اس نبی کی شریعت کو مان لوں۔ ان کا زمانہ گزر گیا، ادریس علیہ السلام آئے، کئی 100 سال تک درس دیتے رہے، ہر درس میں لوگوں کو سمجھاتے تھے ہم اصل نہیں ہیں، ایک نور والا ہمارے بعد آنے والا ہے، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں، وہ کب آئے گا؟
उनकी जिंदगी तमाम हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से पैदल चलते हुए हरम मक्का में आए, हुक्म खुदा के मुताबिक काबा अपने हाथों से बनाया। सब तामीर होने के बाद बेटा तो उनके भी नहीं था, 90 साल की उम्र में बेटा हुआ, वो भी कुर्बान करने का हुक्म हुआ। फिर उसके बाद इन्हीं बेटों को देख करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बेटे तो वो नहीं हैं जिसके इंतजार में हम बैठे हुए हैं। दिया तो है रब ताला ने 90 साल के बाद, लेकिन ये वो नहीं है जिसके इंतजार में अंबिया आ रहे हैं, जिसके कसीदे सुनाए जा रहे हैं। जब इस्माइल भी पैदा हुए, इसहाक भी पैदा हुए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे हुए, उसके बावजूद एक पत्थर है मकाम इब्राहीम, उसकी तारीख भी याद कर लो। मकाम इब्राहीम के पास अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ना है। हाजी को भी, उम्रा करने वाले को भी तवाफ करने के बाद उस पत्थर के पास 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। लोग तो कहते हैं उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, इसलिए वो पत्थर मुकद्दस है, वहां पर 2 रकात पढ़नी चाहिए ना। काबा बनाया इसलिए नहीं, बल्कि तारीख में यह है उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिक। ऐ मौला, मेरी औलाद में से वो रसूल पैदा कर दे जो तेरी आयतें तिलावत करे, लोगों के दिलों को धोए और तेरी आयतों की तिलावत करके उन्हें इल्म व हिकमत दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ किए, अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किए। इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का ही में रहे उस नबी की आमद के इंतजार में, वो नबी नहीं आए। जमाना बीतता गया, कितने साल गुजर गए, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया। आपकी शहंशाहियत थी, आपकी बादशाहत थी, लेकिन बादशाहत के साथ साथ आप ये कहते थे जिस दिन वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे, मैं तख्त से नीचे आ जाऊंगा। हत्ता कि उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए। अब वो तख्त जो लेकर के उड़ते थे आसमानों पर, 500 अंबिया उनके दाएं जानिब बैठते थे, 500 औलिया उनके बाएं जानिब बैठते थे, और उस तख्त को वो कहते तो हवाओं में उड़ा ले जाता था। वो ताकत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, लेकिन बावजूद उसके एक शख्सियत का इंतजार था, उसी नूरे मोहम्मदी का इंतजार था। एक बार उड़ते उड़ते अचानक तख्त को कहा नीचे हो जा, तख्त नीचे आया, सबको चलने का हुक्म दिया, कहा सब चल के चलो, उड़ के नहीं, सवार होकर के नहीं। बहुत दूर चलने के बाद फिर तख्त मंगवाया, फिर बैठे और फिर उड़ान भरी। लोगों ने पूछा इतना हिस्सा पैदल क्यों चला? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं ये जो हिस्सा हमने पैदल चला है यह आखिरी नबी की आरामगाह बनेगी, आखिरी नबी के आने की ये जगह है, वो मदीना तैयबा ताबा है, जिसकी वजह से यहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम तक उड़ना गवारा नहीं किए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंतजार है। मूसा अलैहिस्सलाम बेपनाह लोगों की, आपके पास एक बड़ी फौज थी ईमान वालों की, लेकिन सारे ईमान वालों को एक चोटी पर ले जाते हैं और जमा करते हैं और कहते हैं अनकरीब वो नूर तुलू होगा फारान की चोटियों से। तो मेरी तालीम सुनते हो, मेरी हिकमत सुनते हो, इंतजार करो, मेरे बाद एक नबी आएगा और उसके हाथों में अल्लाह ने मसीहाई दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उस नबी के कसीदे पढ़े। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। अल्लाह अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा है वो कुरान में भी है, वो मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ लोगों, तुम मुझे देखकर ताज्जुब कर रहे हो, मैं बगैर बाप के पैदा हुआ हूं, मैं अगर मुर्दों पर हाथ रखता हूं तो वो जिंदा होते हैं, मिट्टी के परिंदों को फूंक मारता हूं तो वो उड़ जाते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे। बावजूद उसके ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं असल नहीं हूं, एक नबी आएगा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, जिसके लबहाए मुकद्दसा गुलाब की पंखड़ियों से ज्यादा हसीन होंगे, जिसके खिराम नाज, जिसके चलने के अंदाज, जिसके जिस्म की सफेदी, मोहर नबूवत के निशान, सब कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने बयान किया। मेरे अजीजों, दुनिया को कब से इंतजार है इस घड़ी का? अगर हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं तो कौन सी बुरी बात है। आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, उनसे पहले से भी दुनिया को इंतजार है। हत्ता कि हूराने जन्नत भी बार बार दुनिया में ये नजारा करना चाहती हैं। जन्नत से वो झांक करके कायनात में देखा करती हैं कि कहीं वो नूर जलवागर तो नहीं हो गया, वो आमिना का लाल फिर आया इस जमाने में। 550 साल बीत गए ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी
लोग इंतजार में थे। मदीना आबाद हुआ है हुजूर के इंतजार में। 1000 साल पहले से लोग वहां घर बनाकर बैठे हैं कि वो अब आएगा कि तब आएगा। फिर वो आने के आसार आ ही गए। कायनात में एक हलचल सी मची थी। एक जमाना ऐसा आया कि अरब क्या पूरी दुनिया में अजीब व गरीब निशानियां होने लगी। एक भेड़िया जानवर जंगल में खड़ा होकर के अरबी जुबान में बात करने लगा और लोगों को सबने देखा कि जानवर बात कर रहा है। सारे अरब के लोग उसके करीब करीब जमा होने लगे। वो पहाड़ पर चढ़ गया और फसी अरबी में कहने लगा, ऐ लोगो, ये जो मैं बोल रहा हूं तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हो। अनकरीब एक नबी आने वाला है जिसका इंतजार बरसहा बरस से किया जा रहा है। मुबारक हो, वो तुम्हारे शहर में आने वाला है। भेड़िया इतना कहा और चल दिया। फिर पूरे जमाने में एक हलचल कैसी मची थी। 1000 साल से जलाई हुई आग फारस में अचानक बुझ गई थी। किसरा का महल जिसके बारे में उन्हें यकीन था 1 लाख की फौज उसके महल की हिफाजत के लिए खड़ी रहती थी, अचानक उस किले में दीवार में दरार पड़ गई। इतनी दरार कि आज तक वो दीवार वैसी मौजूद है। आज तक पूरी शक हो गई दीवार, उसके कंगोरे गिर गए। किसरा का आतिश कदा बुझ गया। बुहैरा, एक जगह समंदर, एक पानी अचानक सूख गया। ये तमाम निशानियां काहिनों के पास लेकर के लोग आए। कहने लगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। कभी भेड़िया बात कर रहा है, कभी जलजले आ रहे हैं, और कभी दीवार फट रही है जो कभी नहीं फट सकती, और कभी आग जो 1000 साल से बुझी नहीं थी अचानक बुझ गई। और किसरा ईरान में जाकर के लोगों ने देखा उनके सारे बुत औंधे पड़े हुए हैं। रात भर जिनकी इबादत करते थे सुबह वो मुंह के बल गिरे हुए हैं। काहिनों को बुलाया गया, पूछा गया ये दुनिया में हलचल क्या है। सबों ने वही कहा होगा जो हमारे इमाम ने कहा है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस माह मुबारक को जरूर हमें मुबारकबादी देना चाहिए। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत, ताअर्श उरा फरेरा सुबह शबे विलादत। मेरे अजीजों, ये मीलाद का वो महीना आया होगा 570 साल ईस्वी चल रही थी ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के 570 साल के बाद अरब में एक और अचंभे की बात। मक्का वालों ने देखा हर जगह खुशहाली है। जो बरसों से जमीन सब्जे नहीं उगाती थी, मक्का में जगह जगह हरियाली हरियाली है, बारिश भी खूब हो रही है, जमीन नरम हो गई है। वो पथरीली चट्टानों की जमीन अचानक नरम हो गई, सब्जे उग रहे हैं। और ऊंटों को देखा फरबा हैं, बकरियों को देखा हर बकरी दूध दे रही है, जानवरों को देखा सब के सब फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। मक्का वालों ने फिर सोचा अचानक जानवरों में तब्दीली कैसे, कि जो बूढ़ी बकरियां हैं उनके थन दूध से भरे हुए हैं। अच्छा, जो बांझ औरतें हैं वो भी बशारत दे रही हैं कि हमें हमल हो चुका है। बांझ औरतें कह रही हैं कि हमें हमल के आसार नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, ये 570 ईस्वी का साल ऐसा था पूरे मक्का में जितनी औरतें हामिला हुई किसी भी हमल से बेटी नहीं, हर एक को बेटा ही पैदा हुआ, हर एक को बेटा पैदा हुआ। ये भी एक अचंभे की बात थी। ये अजीब व गरीब तब्दीली नहीं है, जमीन भी अलग अलग निशानियां जो नजर आ रही हैं। फिर मेरे अजीजों, वो महीना रमजानुल मुबारक के बाद से लेकर के हम चलते हैं बीबी आमिना के घर। अल्लाह अल्लाह, जिसको अल्लाह ने कायनात का इतना बड़ा नसीबा दिया है, जिसके एक मुंह मुबारक को चूमने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। मेरे आका के सरापे को मौला ने उस आमिना की गोद में डाल दिया। वो कायनात की सबसे हसीन तरीन माँ है, और बल्कि सबसे अफजल तरीन माँ है, जिसके पेट में 9 माह मेरे आका ने क़याम फरमाया। आओ बीबी आमिना के घर चलते हैं, पूछते हैं और भी औरतें हमल से होती हैं, तुम्हारा हमल कैसा था। अल्लाह अकबर। उनकी रिवायतें वो कहती हैं, जब से ये मेरा बच्चा हमल में आया न मुझे दर्द था, न कोई गम था, न भारीपन होता था। औरतें जो हमल में होती हैं पैर भारी होते हैं, सर चकराने लगता है, उल्टियां आती हैं। बीबी आमिना कहती नहीं, जब से ये हमल आया मुझे हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती
थी, न भारीपन था, न दर्द था। होगा भी तो दर्द कैसे? तुमने पेट में उसको रखा है जो सारे दर्दों से आजाद करने वाला है, दर्दों से आजाद करने वाला, जो तेरे शिकमे पाक में है। बीबी आमना कहती है, ए लोगों, इतना ही नहीं, मेरा ये हसीन मौलूद जो आने वाला है, मैंने हर एक रात इसके अलग अलग नज़ारे देखे हैं। ये माह मुबारक हम मौलूद में पढ़ते हैं, मनक़ूस मौलूद में, बुश्शिरत फी शाबान बिनैलिल मुना वक़ील लहा फी रमज़ान लक़द हमलति बिलमुतहहरि मिनद दनस वल खना वसमिअतिल मलाइकत फी शव्वालिन युबश्शिरूनहा बिज़फ़रि बिगायतिल मुना वरअतिल खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिज़फ़रि बिगायतिल मुना। ये तमाम हज़रत बीबी आमिना की रिवायतें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। वो कहती हैं, मेरा हमल तो ठहरा था रजब के महीने में, और वह जुमा की रात थी। रजब के महीने में ये हमल करार पाई, लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था कि अचानक मैं रात में सोती तो गैब से मुझे आवाजें आती थी, मुबारक हो आमिना, मुबारक हो आमिना, तेरी गोद में हसीन तरीन मौलूद आया है, रब ताला ने तेरा इंतखाब किया है। मैं ये हर रात सुनती थी। जब शाबान का महीना आया, उसके बाद मैंने देखा, रमजान में मुझे कहा गया, ए आमिना, तुझे हर तरह की नापाकी से पाक कर दिया गया है, हर तरह के दनस, दनस कहते हैं हल्की सी भी खता को, इन तमाम चीजों से तुझे पाक कर दिया गया है। कहती हैं, शव्वाल का महीना आया, मैंने तो मलाइका की बातें भी सुनना शुरू कर दिया। वो अर्श पर मौजूद मलाइका जो गुफ्तगू करते थे, बीबी आमना कहती हैं, मैं वो सुनने लग गई थी। समिअतिल मलाइकत फी शव्वालिन युबश्शिरूनहा बिज़फ़रि बिगायतिल मुना। बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैं सुनती थी पहले आसमान के फरिश्तों की बातें, दूसरे आसमान के फरिश्तों की बातें, हत्ता कि सिदरतुल मुंतहा तक के फरिश्तों की बातें। वो आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे थे। ए मलाइका, हजारों साल से जिसका इंतजार कर रहे हैं, सुना है कि वो अब एक माँ की पेट में आ चुका है, अनकरीब वो जलवागर होने वाला है, अनकरीब वो दुनिया में आने वाला है। मलाइका की बातें सुनती थी बीबी आमिना। अल्लाह अकबर। लोग ये कहते हैं, नबी कैसे नहीं सुन सकते थे? उनकी मां फरिश्तों की बातें सुन सकती हैं, तो वो लाल पूरी कायनात की क्यों नहीं सुन सकता? मेरे अजीजों, फरिश्तों की बातें सुनती रही। जिलकादा का महीना आया, कहती हैं, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, मेरे घर तशरीफ लाए, कहा, आमिना तुझे मुबारक हो, हमने जिसको पत्थर पर खड़े होकर मांगा था वो अल्लाह ने तेरी गोद में दे दिया है, अल्लाह ने तुझे बड़े मकामात दिए हैं। हजरत बीबी आमिना कहती, फिर जब जिलहिज्जा का महीना आया, मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, एक झंडा उठा करके कहा, बीबी आमना तुझे मुबारक हो तेरा मौलूद मसूद, कि वो अब ऐसा परचम बुलंद करेगा कि उसके परचम को सुबह क़यामत तक कोई नीचा नहीं कर सकेगा। अल्लाह अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी थी वो हक बशारत है। आज भी मेरे मुस्तफ़ा का झंडा हर जगह लहरा रहा है, कोई उस झंडे को नीचा करने वाला आया नहीं। जिसने नीचा करने की कोशिश की वो खुद नीचे हो गया, रजील हो गया, जलील हो गया, मगर ये झंडा फिर भी लहरा रहा है। अजीज़ान गिरामी, फिर जिलहिज्जा का महीना खत्म हुआ, मुहर्रम के महीने में बीबी आमना कहती हैं, अब तो मैं अंबिया की बातें सुनती थी, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बातें, अब मैंने मुहर्रम के महीने में सुना, वनादा हाफी मुहर्रमिन सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज मैंने सुनी। कब? मुहर्रम के इस महीने में। रोजाना वो फरिश्तों को कहते, सफ़े लगाओ, नूर वाला आने वाला है, सब बस्ता खड़े हो जाओ, वो कायनात का हसीन आका आने वाला है। मुहर्रम में वो खड़ा कर रहे हैं, हत्ता कि सफर का महीना आया। अल्लाह अकबर। अब कहती हैं बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाजें आने लगी, कायनात को सजा दिया जाए, हर चीज में रोशनी कर दी जाए, पूरी कायनात को ये बशारतें दी जा रही हैं। यकीनन तमाम अंबिया जो जा चुके थे वो अपनी कब्रों से भी उस नूर वाले नबी के इंतजार में हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है। सफर का महीना कट गया, फिर रबीउल अव्वल का पहला दिन था। बीबी आमिना कहती हैं, अचानक मेरे घर से, मेरी पेशानी से एक नूर निकला, मेरे घर की दीवारों को फाड़ता हुआ गया, यहां तक कि मैं मक्का में बैठ करके इराक के बसरा के महल्लात को देखने लग गई, मुल्के शाम के महल्लात को मैं देखने लगी।
ملک شام پڑوس میں نہیں ہے، 1000 کلومیٹر سے دور ہے، مکہ سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا سفر بی بی آمنہ ایک جگہ بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہیں۔ کس کی برکت ہے لوگوں؟ یہ اس مصطفیٰ کریم کی برکت ہے۔ ان کے پیٹ میں وہ رسول پاک ہیں جس کی وجہ سے آمنہ وہاں تک دیکھتی ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے امام نے کہا ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی نظروں کی بات کرتے ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہے، یہی وہ مبارک مہینہ ہوا ہوگا آج سے تقریباً 14 صدیاں پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا وہ سما کیسا ہوگا۔ مکہ میں جتنے راہب تھے، جتنے عیسائی پادری تھے، انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا، جو یہودی تھے وہ بھی محسوس کر لیے تھے کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ ان قریب آنے والا ہے، کیونکہ آسمان الگ خبریں دے رہا ہے، زمین الگ سے نرم ہو چکی ہے۔ حتیٰ کہ کہا گیا جو درخت 50 سال سے پھل نہیں دیا تھا، اس سال وہ پھلدار ہو چکا تھا، پھل دینے لگ گیا تھا۔ جو بوڑھی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ سے تھن بھر گئے ہیں۔ یہ حیرت انگیز تبدیلیاں، اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں پہلے ربیع الاول سے اب جو 10 ربیع الاول تک روزانہ رات کو میں سنتی تھی، جنت کی حوریں آتی رات بھر ترانے سناتی تھیں، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے قبل مجھے کبھی کبھار یہ بات یاد آتی ہے، ہمارے علاقے میں عورتیں مجالس میلاد پڑھا کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کون سی روایتیں پڑھتی ہیں، لیکن اگر صحیح روایات پڑھتی ہیں تو مجھے وہ یاد تازہ ہونے لگتی ہے کہ بی بی آمنہ کو حوران جنت سنایا کرتی تھی کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود کو مبارک ہو، تیرے شکم کو مبارک ہو، تو نے کائنات کے حسین ترین دولہا کو اپنی گود میں جگہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ 12 ربیع الاول شریف کا دن جو صبح آنے والی ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں صبح شب ولادت، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی صبح جو آنے والی تھی، میں آج اسی لیے برکت کے لیے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کل میں رہوں نہ رہوں، واپس میرا آنا ہو یا نہ ہو، میں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جانے سے پہلے اس شب کو یہیں سے ملحوظ ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کی رات بی بی آمنہ فرماتی ہیں وہ درد نہیں تھے جو درد زہ ہوتے ہیں، جو ڈیلیوری کے وقت ایک خاتون کو درد ہوتے ہیں، وہ کوئی درد نہیں، بلکہ رات بھر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں سکون کے ساتھ میں ٹہلتی رہی۔ آسمان خوب روشن تھا، اس دن آسمان خوب روشن تھا، چاند اپنے شباب پر تھا، تارے خوب جھلملا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی کسی کے انتظار میں ہیں، کیوں نہ انتظار میں ہوں گے۔ بی بی آمنہ کبھی گھر کے باہر آتی تھی، یہ حسین منظر دیکھتی تھی اور اپنے گھر میں چلی جاتی تھی۔ کہتی ہیں صبح کا وقت ہونے والا تھا، صبح صادق کے وقت اچانک میرے دروازے سے کچھ لوگوں کے اندر آنے کی مجھے آہٹ محسوس ہوئی، میں نے دیکھا کچھ برقع پوش خواتین آئی ہیں، اچانک یہ صبح کے وقت کہاں سے میرے گھر آئی؟ بی بی آمنہ کہتی ہیں میں سو گئی، ان خواتین سے پوچھا تم کیسے آئی ہو، کون ہو؟ اس میں سے ایک خاتون نے کہا میں بی بی حوا ہوں، دوسری نے کہا میں بی بی مریم ہوں، تیسری نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں، یہ دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین۔ کہا کیوں آئی ہیں؟ کہا آمنہ تیرے آنے والے کی دایا بن کر کے آئی ہیں، تیرے آنے والے اس نو مولود کی دایا بن کر کے آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بھی اس شان سے ہوئی ہے میرے عزیزو، اس شان سے کہ ویسی ولادت پوری کائنات میں کسی کی نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو حسان بن ثابت نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے محبوب آپ تو ویسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے لگتا ہے آپ نے اپنی چاہت سے مولا سے لکھوا کر کے لایا تھا، کہ اس شان سے پیدا ہونا ہے۔ اجمل منک لم تلد النساء واحسن منک لم تر قط عینی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دایائیں گھر میں آئی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک ایک نور کی شعاع نکلی، میری آنکھیں بند ہوئی، مجھے عجیب سا ایک فرحت سا احساس ہوا، خوشیوں کا احساس ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا فجعلت انظر الیہ واذا منادی ینادی اخفوہ عن اعین الناس۔ اچانک ایک چھوٹا سا چمکدار
गुलाब से ज्यादा खुशबू वाला और सुथरे कपड़े में मलबूस मेरा बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का छा, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत। बीबी आमिना फरमाती हैं, मैं देखना चाह रही थी मेरे बच्चे को, अचानक आवाज आई, अख्फूहु अन आयुनिन नास, छुपा दो उस महबूब को लोगों की नजरों से। 3 लोग और अंदर दाखिल आ गए, ये 3 दायाएं हट गई, 3 और आ गए। मैंने देखा ये हसीन चेहरे वाले आए हुए हैं, एक के हाथ में तश्त है, एक के हाथ में जग है पानी का, एक के हाथ में रेशम का लिबास है। इन तीनों ने मेरे बच्चे को उठा लिया, एक ने वो तश्त पर रखा, दूसरे ने वो जग का पानी डाला। मैं पूछती रही ये क्या है? एक फरिश्ते ने कहा ये जन्नती तश्तरी है, एक ने कहा ये माए सलसबील है, और तीसरे ने कहा ये हसीन तरीन दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत का सबसे पहला लिबास है जो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए भेजा है। हम तो बाजार से खरीद करके लाते हैं, हम बाजार से पैदा होने वाले के लिए खरीद के लाते हैं। मेरा मुस्तफा दुनिया में आया है, कपड़े मौला ने भेजे हैं, कपड़े मौला ने भेजे हैं। अरे दाया बनकर कोई पाक खातून आ रही है, उठाने और नहलाने के लिए जन्नती फरिश्ते आ रहे हो, लिबास मेरे मौला की तरफ से हदिया आ रहा हो। फिर बीबी आमिना कहती हैं मैं खुश थी, मेरा सारा काम तो ये कर ही रहे हैं, मेरे मौलूद को उठाया है, धोया है, कपड़े में मलबूस किया। हजरत बीबी आमिना कहती हैं पूरे घर में इतनी तेज खुशबू हो गई कि मैं अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक देखा न मेरा बच्चा है न वो फरिश्ते हैं, पूरे कमरे में सन्नाटा है, कोई नहीं। मैंने सोचा मेरा बच्चा कोई चुरा तो नहीं लिया, ये हसीन और जमील मेरा महबूब कोई उठा तो नहीं लिया। मैं गम के मारे थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेटी रही कि कहां चला गया। मुझे अजीब व गरीब चीजें थी। फिर अचानक मुझे आवाज आई, आमिना अब तक तो मौला ने तेरे साथ अच्छा ही किया है ना, अच्छा ही किया है ना, सबसे हसीन और जमील को तेरी गोद में दिया है, इसके बाद भी इंतजार कर और अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होगा। हजरत बीबी आमिना कहती हैं सब्र हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरे बच्चे को लाया गया, पूछा ये कहां थे, कहां लेके गए थे? ओ मलए आला ने कहा ऐ आमिना क्या तू समझती है कि तू सिर्फ एक ही मां है इसकी जो देखना चाहती है? अल्लाह का हुक्म था इस नए मौलूद मुस्तफा को, इस महबूब रब्बुल आलमीन को उठाओ जो सदियों से इंतजार में मलाइका हैं, ले जाओ उनके पास जियारत करवाओ। हमने मलए आला में आलमे मलाइका ने उन्हें दिखाया, सारे फरिश्ते तो ऐ आमिना तू तो सुन रही थी, सफर के महीने से जो अपने हाथ बांध कर खड़े हैं इंतजारे महबूब में, क्या हम उन्हें दीदार न कराएं? वो मलाए आला में ले गए और सारे फरिश्तों को ऐलान किया, कहा बरसा बरस से जिस नूर की आमद के तुम इंतजार में थे, लो वो आया हमारा आका, लो आया हमारा महबूब। मलाए आला में जियारत करवाया, उसके बाद आलम जिन्नात की इन्हें जियारत करवाई, आलम नबातात में ले जाया गया, आलम हैवानात में ले जाया गया। जितने रब्बे जुल जलाल के 18,000 आलम थे, हर आलम में हम मेरे आका को घुमा करके ले आए हैं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह अल्लाह, ये कितने आलमों की रहमत बनकर के आए थे। फरिश्तों की रहमत भी है, जमादात की रहमत भी है, जिन्नात की रहमत भी है, हैवानात की रहमत भी है, तमाम नबातात की रहमत है, वो अंबिया की भी रहमत है और औलिया की भी रहमत है, सब की रहमत है। अल्लाह के 18,000 आलम, उन सब आलमों की एक ही तन्हा महबूब को रहमत बनाया गया। इसीलिए जाहिर सी बात है जलवागरी होने के बाद दिखाया तो जाएगा। जब कोई नया ओहदा लेता है तो उसे सबके सामने दीदार कराया जाता है। लेकिन मेरे आका नया ओहदा तो नहीं लिए थे, लेकिन बरसों से उनकी एक झलक देखने के लिए लोग इंतजार में थे। वो इंतजार की घड़ी को खत्म करने के लिए ये 3 फरिश्तों ने मेरे आका को सब जगह दिखाया और उसके बाद
یہ دیکھیں ہماری قسمت، اللہ اکبر، ہماری قسمت۔ اس نبی کو پوچھا گیا، اس رسول کو پوچھا گیا، یہ عالم ملائکہ ہے، یہ عالم جنات ہے، یہ عالم الوہیت ہے، یہ عالم سفلی ہے، یہ عالم ثریا ہے، یہ عالم سرا ہے، الگ الگ عالم ہیں۔ اے محبوب، آپ کون سے عالم میں رہنا چاہتے ہو؟ آپ کون سے عالم میں رہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند پوچھی گئی، وہ اپنی زبان فیض ترجمان سے فرماتے ہیں، جس کو شاعر نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا تم پہ صدقے جاؤں، میرے آقا تم پر نثار جاؤں، ہم ایسے نہیں تھے مگر آپ نے ہم سب کی دنیا کو پسند کیا، ہماری اس کائنات کو آپ نے پسند کیا۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر میرے رسول چاہتے تو وہ جبرائیل سے بھی اعلیٰ مقام پر ہوتے، سدرۃ المنتہا پر ہوتے۔ اگر میرے آقا چاہتے جنت کی نعمتوں میں عیش سے زندگی گزارتے، رب تعالیٰ کے حضور میں رہتے۔ اگر میرے آقا چاہتے عالم جنات میں رہتے، عالم اعلیٰ میں رہتے، علیین میں رہتے، مگر ہم غریبوں کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے امام نے اسی لیے کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ منظر بھی الگ تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اور بچے جس طرح سے دنیا میں آتے ہیں، کوئی پکڑ کے کھینچ رہا ہو، کوئی دبا کر کے نکال رہا ہو، نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس طرح سے ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا، لیکن جب میری نظریں اٹھی میرے بچے کو دیکھنے کے لیے، تو سب سے پہلی نظر میں نے اپنے مولود کو دیکھا تو وہ سجدے کے عالم میں تھے، سجدے کے عالم میں تھے۔ رب حبلی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ہم تو شعر میں پڑھتے ہیں نا سلام میں، وہ پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے آئے تھے۔ اس سے پتا چلتا ہے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نہیں بنایا گیا، نہیں تو بی بی آمنہ کی گود میں آ کر امت کو یاد نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، ارے دیوانو، 40 سال کے بعد اگر نبی بنائے جاتے تو بی بی آمنہ تو کہہ رہی ہیں، پہلی نظر میں نے جب دیکھا سجدے میں دیکھا، اور زبان سے یہ نکل رہا تھا رب حبلی امتی، وہ اپنی امت کو پیدائش کے دن یاد کر رہے ہیں، تو وہ تو نبی اس وقت بھی تھے جب ابھی آدم علیہ السلام کو گوندا بھی نہیں گیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سی باتیں تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اسی لیے ہر سال ہم جھوم کر کے میلاد مناتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، آپ میرے نبی سے قریب ہوئے کہ نہیں ہوئے، رسول پاک کو دیکھنے کا جذبہ بڑھا کہ نہیں بڑھا۔ اب حضرت بی بی آمنہ کے بعد ایک اور خاتون ہیں، اللہ اکبر، ان کی زبان کی بات سن لیجئے۔ مکہ مکرمہ سے حضور ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، ایک خاتون کے گھر ایک رات کا قیام ہو گیا تھا، ام معبد کے گھر۔ وہ خاتون کے گھر حضور نے حضرت ابوبکر کے ساتھ قیام کیا تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضور، اتفاق ایسا کہ اس خاتون کے گھر میں اس دن کچھ بھی نہیں تھا، وہ بڑی مہمان نواز عورت، ہر مسافر کو کھلاتی تھی، لیکن اس دن کچھ بھی نہیں تھا، ساری بکریاں جا چکی ہیں، اس کا شوہر چرانے کے لیے گیا ہے، رات کے وقت ایک بوڑھی بکری باہر بندھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ہمیں رکنے کا یہاں پر انتظام کر دو گی؟ کہا رک تو سکتے ہو، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کہا اگر اجازت دو تو اس بکری کا دودھ نچوڑ لوں۔ کہا اگر یہ دودھ دینے والی ہوتی تو یہاں کیا کرتی؟ یہ بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے چلی جاتی، یہ بوڑھی ہے، موت کا انتظار کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تم کہو تو میں نچوڑ لوں۔ اس نے کہا اگر تمہیں مل جائے تو لے لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں ہاتھ اس بکری کی پشت پر رکھا، دایاں ہاتھ اس کے تھن پر لگایا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اتنا دودھ بھر گیا کہ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب بھر گئے، سارے برتن دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ ام معبد کے پورے خاندان والوں کو بھی دودھ بانٹا جا سکتا تھا اس ایک بوڑھی بکری سے۔ وہ ایک بکری جس پر حضور نے ہاتھ رکھا تھا، وہ ایک رات کے لیے صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ حدیث پاک میں ہے حضور کے پورے زمانے میں وہ دودھ دیتی رہی، ابو بکر صدیق کے پورے زمانے میں دودھ دیتی رہی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دودھ دیتی رہی،
اس سے پہلے اس سے بعد والی بچیاں جو اس کے پاس تھیں وہ سب ختم ہو گئی، لیکن دستے مصطفیٰ کی برکت والی یہ بکری کافی دنوں تک حیات رہی، دودھ دیتی رہی۔ اب میں یہ واقعہ تفصیل سے نہیں عرض کر رہا ہوں، حضور آئے، دودھ پیا، دوسری دن صبح صبح مدینے تشریف لے گئے۔ معبد کا شوہر آیا، دیکھا گھر میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ آتے ہیں تو خوشبو لے کر آتے ہیں، وہ آتے ہیں تو روشنی لے کر آتے ہیں۔ اچانک تبدیلی، ہر برتن میں دودھ، ہر جگہ یہاں پر خوشبو، بھینی بھینی سی مہک، یہ کیسا اجالا؟ معبد سے پوچھا، معبد یہ کیا ہے؟ گھر میرا پورا تبدیل نظر آ رہا ہے۔ معبد نے کہا، کل رات ایک شخص آیا تھا، کل رات ایک شخص آیا تھا، وہ ہمارا مہمان بنا تھا۔ معبد کے شوہر نے پوچھا، کیا نام تھا اس کا؟ معبد نے اپنے دماغ سے ایک نام جڑ لیا، کہا اس کا نام مبارک تھا۔ نام پوچھا نہیں تھا، اس لیے اپنی زبان سے کہہ دیا، مبارک نام کا ایک شخص آیا تھا۔ پوچھا وہ کیسا تھا؟ اب سنو، معبد کی جو حدیث ہے طویل حدیث ہے، کہتی ہیں اذا تکلم فعلیہ البہا واذا صمت فعلیہ الوقار اذا مشى يفوع منه الطیب والمسک والعنبر۔ یہ کہتی ہیں اگر تم اسے دیکھے ہوتے، جب وہ خاموش بیٹھتا ہے وقار کا بادشاہ لگتا ہے، جب بولتا ہے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے، جب وہ مسکراتا ہے تو پورا گھر اس کے دانتوں سے روشن ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں جھیل کی طرح سے گہرائی ہے، اور جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کے گردن کی نالی سے پانی نظر آتا ہے، اس کے ناخنوں میں بھی اللہ نے چمڑے سے زیادہ نرمی رکھی ہے، اس کے ہاتھوں کو اور اس کے کندھوں کو، کلائیوں کو مولا نے چاند جیسی روشنی عطا کی ہے، اور وہ اتنا مبارک ہے کہ چلے تو ایسا وقار کہ سارے لوگ ٹھہر جائیں، بیٹھے تو سارے لوگ دیدار کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر وہ کہتی یہ نہ سمجھنا، میں قریب سے دیکھی تو بتا رہی ہوں، اس ایک شخص کو میں نے زندگی میں دیکھا، دور سے دیکھو تو بھی حسین ہے، قریب سے دیکھو تو بھی حسین ہے۔ معبد یہ تو ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چاند کو ہم بہت دور سے دیکھتے ہیں، چاند کو ہم بہت دور سے دیکھتے ہیں، حسین لگتا ہے، سورج کو بہت دور سے دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لیکن قریب جاؤ گے تو آنکھیں پھٹ جائیں گی، وہ تاب نہیں لا سکیں گی۔ مگر یہ جو میرے گھر مبارک آیا تھا یہ ایسا نہیں ہے، دور سے دیکھو تو بھی آنکھیں بڑھتی ہیں، قریب سے دیکھو تو آنکھوں کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ حضور کی صفات اور تعریف میں معبد نے اتنی لمبی حدیث بیان کی، حتیٰ کہ حضور کے ناخن تک گنائے، حضور کی انگلیاں تک بتائی کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایسی رکھا ہے جس کو میں اگر فاضل بریلوی کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کے سلام کی طرف آ جاؤں تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی وہی تعریف کی ہے جو معبد نے دیکھ کر کے تعریف کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ ریاست پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ بے حد درود، اونچی بینی کی رفعت پہ بے حد درود، نیچی نگاہوں کی شرم و حیا پر لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت نے حضور کے ایک ایک ادا کو اپنے سلام جو بیان کیا ہے وہی معبد کی حدیث تھی۔ میرے عزیزو آؤ، میں اخیر میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا، آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میرے آقا کیسے دکھتے تھے، کیسے نظر آتے تھے؟ یہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں، اگر ایک بار میرے آقا کا حلیہ پڑھ لوگے یا کہیں سے سن لوگے، آنکھ بند کرنا، قسم رب ذوالجلال کی، اگر وہ جلوہ نظر نہ آئے تو پھر مجھے کہنا، اگر وہ جلوہ نظر نہ آئے، نظروں میں بساؤ اس چیز کو تو پھر دیکھو کہ کیوں نہیں نظر آتے۔ تم خالی درود پڑھ کے سوچتے ہو کہ وہ آ جائیں گے، تم یہ تصور کر کے یعنی صرف تسبیح گھما کر کے سوچتے ہو کہ وہ آ جائیں گے، اپنے ذہن سے ساری تصویریں ہٹاؤ، اس ایک صورت پر نظر جماؤ، اس ایک صورت پر نظر جماؤ۔
ہم اپنی زبان سے نہیں، صحابہ سے پوچھ کر کے کہ وہ رسول دکھتے کیسے تھے۔ حضرت اویس قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اویس قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، صرف صحابہ سے پوچھا ہی تھا وہ کیسے دکھتے ہیں، اور پھر روزانہ میرے آقا کی زیارت کرتے تھے، روزانہ حضور کی زیارت کرتے تھے، آنکھ بند کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا ہے حضور کے لبھائے مبارک گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہیں، دونوں ابرو میرے آقا کے بڑے گھنے تھے اور تھوڑا سا ملے ہوئے تھے، پیشانی کافی اونچی تھی، آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور بہت ہی کالی آنکھیں تھیں، رخسار اتنے بھرے ہوئے تھے، دونوں گال حضور کے کہ کبھی غصے میں آ جائیں تو انار کی سرخی اور کبھی مسکرائیں تو گلابی رنگت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو کبھی 2 دانت نظر آئے، کبھی 4 دانت نظر آئے، اور دانتوں میں اتنی تیز روشنی کہ اندھیرا کمرہ بھی جگمگا اٹھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک اتنی صاف و شفاف کہ دیکھنے والے کہتے یہ پانی پیتے وقت بھی انہیں پانی نظر آ جائے، اور بال مبارک، اللہ اکبر، جس کو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، وہ بال حضور کے زلفیں یہاں سر سے نکلتی ہوئی کبھی کندھوں پر بل کھاتی تھیں، کبھی کانوں کو بل کھاتی تھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کبھی یہ زلفیں چہرے پر آتی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ دن کے اجالے پر رات چھا گئی ہے، یہ دن کے اجالے پر رات چھا گئی ہے، اتنی تیز کالی زلفیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قد مبارک بہت لمبا بھی نہیں، بہت ناٹا بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ سارے صحابہ میں جب بھی حضور کھڑے ہوتے سب سے زیادہ بلند میرے آقا نظر آتے تھے، کسی کو جھانک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حضور جہاں ہوتے تھے بلند نظر آتے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے نہ بہت زیادہ پست قد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہ پیٹ مبارک باہر نکلا تھا، نہ ہی کوئی جسم کا عضو باہر نکلا تھا، بالکل شیڈول سا جسم تھا، یہاں تک کہ سینہ مبارک بھرا ہوا، ہتھیلیاں بالکل کشادہ اور چوڑی، یہاں تک کہ جو مصافحہ کرے اسے ایسا لگتا کہ وہ ریشم کے نرم نرم گدے میں یا لباس میں اپنا ہاتھ دے کر کے نکالا ہے، اور جو ایک بار دیکھے حضور کو پلکیں جھپکانا بھول جائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارک کا عام طور پر انداز یہ ہوتا کہ تہبند شریف پہنتے، چادر اوپر ڈال لیتے، کبھی جبہ پہنا اور گرمیوں کے دنوں میں صرف چادر ڈالتے، اور فرماتے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے کبھی اتنا لمبا ہاتھ اٹھاتے تھے، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، اتنی تیز اجالا پن وہاں سے آتا تھا کہ اگر کسی کی سوئی گم ہو جائے تو اس روشنی میں وہ اپنی سوئی ڈھونڈ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ بغلوں کی سفیدی تک نظر آتی تھی صحابہ کو، اور داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بالکل شیڈول گھنی ہوئی، حضور کے بال مبارک نہ بہت زیادہ نرم جس کو سلکی کہتے ہیں، نہ بہت زیادہ گھنگریالو، بلکہ درمیان کے تھے، کچھ ہلکے سے گھنگرو اور بہت ہی نرم۔ ان بالوں کو دیکھ کر کے عرب کے تمام لوگ اش اش کرتے تھے کہ یہ دولہا نے پائی ہے رنگت کہاں سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی یہ تھی، اور تلوے حضور کے قدم مبارک اتنے بھاری کہ جس پتھر پر رکھیں حضور وہاں پر نشان پڑ جائے، اور نہ ہی انگلیاں بہت زیادہ لمبی نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی، بلکہ بہت ہی زیادہ ملائم اور ایک سائز کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں ہو گئی، اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ صحابہ سب سے زیادہ جس چیز کی طلب میں رہتے تھے وہ میرے آقا کے پسینے کی طلب ہوتی تھی، کہ گرمیوں میں ام سلیم کہتی ہیں کہ میں حضور کے گھر پر آنے کا انتظار کرتی، دوپہر میں میرے آقا آتے، کبھی میرے گھر سوتے تھے، حضور کی پیشانی سے کچھ بوندیں ٹپکتی تھیں، میں اس کو شیشی میں جمع کر لیتی تھی۔ حضور ایک دن بیدار ہو گئے، پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس کو ہم عطر کے طور پر جمع کرتے ہیں اور دلہنوں کو لگاتے ہیں اور خوشبو کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارکہ میں اتنی تیز خوشبو تھی کہ امام نے فرمایا جن دلہنوں کو حضور کا پسینہ لگایا گیا تھا ان کی 7 پشتوں تک ان کی اولاد میں وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اہل سنت نے جو فرمایا ہے، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور
मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उस मुस्तफ़ा करीम का तसव्वुर करो जो मैंने तुम्हें बताया। अब फिर आंखें बंद करके मेरे आका को तसव्वुर में जमाओ, फिर देखना तुम्हें मुस्कुराता हुआ चेहरा वो नजर जरूर आएगा। तुमको मैंने गुलाबी रंगत भी बताई, उनके रुखसारों की सुर्खी भी बताई, उनकी पेशानी भी बताया, उनके लबों की अंदाज भी बताया, उनकी दाढ़ी मुबारक भी बताया, उनका जुब्बा मुबारक भी बताया, उनका अमामा मुबारक भी बताया, उनके कान भी बताए, उनकी आंखें भी बताई, उनके हाथ भी बताए। बस मेरे अजीज हो तसव्वुर ये जमाओ। जाहिर सी बात है हम किसी से मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं। हमारी मोहब्बत हमारे आंखों के सामने आ जाती है। आज हम इस महफिल में जिससे मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करो, तसव्वुर जमाओ, देखो कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। कहो इतना मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत मैं दुआ करता हूं मौला इस पूरे मजमे को, बल्कि जो समाअत कर रहे हैं इसी माह रबीउन नूर में, इसी मीलाद के मौसम में, नहीं मौला इसी शब में मेरे आका की जियारत नसीब फरमा।